جی بیٹا چلیں آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان کا دور حکومت۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان کو اقتدار سونپا جنرل ایوب خان نے۔ ایوب خان کے خلاف ایجیٹیشن ہوئی بڑی زبردست۔ مزدوروں نے، کاشتکاروں نے، تقریباً ہر طبقہ ہے فکر نے سڑکوں پہ آ کے زبردست احتجاج کیا۔ کہتے ہیں ایوب خان نے گول میز کانفرنس بلوائی حالات کو سدھارنے کے لیے۔ سیاستدانوں کو اس نے مدعو کیا۔ اس کے اندر سیاستدان گئے، انہوں نے دیکھا کہ حکومت کا رویہ کو غیر سنجیدہ ہے، اور اسی طرح سیاستدان بھی اس کے اندر جو ہے چاہتے تھے کہ اس حکومت کو ختم کیا جائے، اس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا جائے۔ گول میز کانفرنس کے اندر جو ایجنڈا رکھا گیا اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، معاملات تھے، ملکی مفادات تھے، لیکن کسی کے اوپر بھی بات نہیں ہو سکی، اور سیاستدان بھی فوجی حکومت سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، انہوں نے بھی حکومت کے ساتھ تعاون کوئی نہ کیا۔ الٹیمیٹ کیا ہوا کہ حالات جو ہے اور بگڑتے گئے۔ 13 مارچ 1969 کو گول میز کانفرنس ختم ہو گئی، اور اس کے بعد لوگ سڑکوں کے اوپر پھرنے نکل آئے۔ اب ایجیٹیشن اتنی زبردست تھی اور ایوب کو بہت برا بلا کہا گیا، اور اس نے پھر آ کے قوم سے مختصر خطاب کیا اور سٹیپ ڈاؤن کر دیا، اور جاتے جاتے اس نے اقتدار جو ہے وہ بڑی فوج کے سربراہ آغا جنرل محمد یحییٰ خان کے سپرد کر دیا، اور 25 مارچ کو یہ اقتدار یحییٰ خان کے سپرد ہوا، اور اسی دن یحییٰ خان نے تمام قومی صوبائی اسمبلیاں برخاست کر کے مارشل لا نافذ کر دیا، اور خود بطور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے انہوں نے سارے اختیارات کو سنبھال۔ جنرل عبد الحمید خان کو انہوں نے کمانڈر ان چیف جو تھے، اس کا ڈپٹی کمانڈر ان چیف تھے، ان کو ساتھ شامل کیا، وائس ایڈمرل ایس ایم احسن امیر، اور اسی طرح جو ہے امیر البحر یعنی بحریہ کے، اور ایئر مارشل نور خان، ان تینوں کو ناظمین بنایا گیا، یعنی مارشل لا کے تحت ان کو ذمہ داریاں دی گئی، ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو اگلا کام کیا کہ اختیارات کو مکمل طور پہ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا نظام و انتظام انہوں نے شروع کر دیا۔ ملک کے دونوں خطوں کے حوالے سے انہوں نے اے اور بی میں تقسیم کر کے جنرل عتیق الرحمان کو مغربی پاکستان اور جنرل مظفر الدین کو مشرقی پاکستان کا ناظم مارشل لا مقرر کر دیا۔ پڑھا ایسے لگا جی، ہم نے سنا ہے اس طرح سے، تاریخ دانوں نے اس کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے لگا کہ یہ دور جو ہے وہ ایوب خان سے بھی زیادہ سخت دور ہے۔ اور اس کے بعد یحییٰ خان نے جو اپنی نشری تقریر کی 26 مارچ کو، اس کے اندر انہوں نے مارشل لا کا مقصد بیان کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ۔ اچھا، یہ تقریریں جب آپ ان کی نشری سن لیں، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف کی، یہ تقریباً ایک جیسی آپ کو نکلیں کہ عوامی مفادات، عوام کے وسیع تر مفادات، ملک نازک حالات میں پہنچ چکا تھا، ہمیں یہ کرنا پڑا، ہمیں وہ کرنا پڑا، ہم جو بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے۔ اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ انتظامی امور بد نظمی کا شکار تھے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، انتظامیہ کو درست سمت میں لانا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بہرحال ساری وہ اتنی نشری باتیں کر کے انہوں نے ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ آئندہ الیکشن ہوں گے، اور اس میں جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ہاتھ میں اقتدار سونپ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، مسلح افواج نے سارا کا سارا نظام و انصرام سنبھال لیا، اور اس کے بعد یحییٰ خان نے اگلا اپنا کام شروع کیا۔ یحییٰ خان نے انتخابات کے انعقاد کے متعلق جو پہلا فیصلہ لیا وہ جسٹس عبدالستار کو چیف الیکشن کمشنر بنایا 28 جولائی 1969 کو، اور ان سے کہا کہ آپ اپنا کام شروع کر دیجیے۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ دیر، سوات اور چترال کی ریاستوں کو پاکستان میں ضم کر دیا گیا۔ دیکھیں بیٹا، آغاز میں یہ بات بڑی اہم نقطہ ہے، ضم ہونا اور الحاق ہونا دونوں میں فرق ہے۔ ضم ہونے کا مطلب ہے مرج ہو جانا، الحاق ہونے کا مطلب ہے انیکس ہو جانا، یعنی ساتھ جڑ جانا۔ جب پاکستان بنا تو ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا،
جیسے بہاولپور کی ریاست تھی اس نے الحاق کیا، خان افقلات کی ریاست تھی انہوں نے الحاق کیا، اسی طرح پشین، مستونگ، خاران یہ بلوچستان کی ریاستیں ہیں، اسی طرح چترال، دیر، سوات ان سب ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، الحاق پاکستان ہوا، انیکس ہوئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ باقاعدہ پاکستان کا حصہ بن گئے، یعنی مرج ہو گئے۔ بہاولپور ریاست تو پہلے مرج ہو چکی تھی، اب حکومت نے اعلان کیا کہ سوات، دیو اور چترال کی ریاستوں کو بھی پاکستان میں ضم کر لیا جائے گا، یعنی مرج کر دیا جائے گا۔ اس کے اوپر جو ہے پھر رائے عامہ آئی اور عوام کے اندر جو ہے اس کی پذیرائی بھی کی گئی۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آئندہ جو انتخابات ہوں گے وہ 1 ووٹ کی بنیاد پہ۔ اب میں یہاں تھوڑا اس بات کو یہیں روکتا ہوں۔ اب آ جائیے ایوب خان کے الیکشن کے اوپر۔ ایوب خان کے 2 الیکشن ہوئے اور دونوں 1 ووٹ کی بنیاد پر نہیں ہوئے۔ یہ بات بیٹا ذہن میں رکھیے گا، جو بی ڈی ممبران بنائے گئے تھے 40,000 یہاں سے منتخب کیے گئے، 40,000 ایسٹ پاکستان سے منتخب کیے گئے۔ یہ 80,000 لوگ تھے ممبران کہ جنہوں نے ووٹ دے کے صدر کو منتخب کرنا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو بھی یہی منتخب کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ ایوب خان کے دور میں 1 ووٹ کی بنیاد پہ الیکشن نہیں ہوا۔ جو بی ڈی ممبران بنے، جو نچلی لیول پہ الیکشن ہوا، جو اس الیکشن کی بنیاد کے اوپر جو ممبر سامنے آئے، انہوں نے آگے چل کے پھر ان لوگوں کو منتخب کیا۔ اب الیکشن کا انہوں نے کہا جی وہی طریقہ ہوگا، اس لیے پاکستان کا جو پہلا جنرل الیکشن جسے کہا جاتا ہے، وہ پہلا جنرل الیکشن جو ہے وہ ہمارا 1970 کا انتخاب ہے۔ یہ سوال اگر پوچھا جائے نا کہ پہلے عام انتخابات کب ہوئے، تو پہلے عام انتخابات 1970 میں ہوئے۔ اب سیاسی جماعتوں سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی، سیاسی جماعتیں میدان عمل میں آئیں اور اپنا اپنا مینیفیسٹو لے کے آئیں، اور ملک کے اندر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ باقاعدہ سٹارٹ ہو گئی۔ یحییٰ خان کو یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے۔ دیکھیں ہم ان کے میرٹس ڈی میرٹس دونوں آپ کو بتائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ سارا نظام جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ چلے گا، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد کیا ہوا، 1 یونٹ جو تھا وہ منسوخ کر دیا گیا، 1 یونٹ توڑ دیا گیا، صوبے بحال کر دیے گئے، اور بلوچستان کو نئے صوبے کے طور پہ جو ہے کام کرنے کا موقع دیا گیا۔ اور ادھر پورا ایسٹ پاکستان جو تھا وہ ایک ہی صوبہ تھا، ادھر 4 صوبے بن گئے، ادھر وہ ایک ہی صوبہ تھا۔ اب کہا گیا ٹھیک ہے جی الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کا اعلان کیا گیا، پہلے وہ ہونے تھے 5 اکتوبر کو 1970 کو، پھر اسے سیلاب آ گیا، وہاں بڑی تباہی پھیلی بلوچستان میں، اور اس تباہی کو بڑا انہوں نے ایکسپلائٹ کیا بنگالیوں نے، ان کے لیڈروں نے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ساری تباہی ہوئی ہے اور ہمارے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، ہر دفعہ ہم جو ہے وہ سیلابوں کی نظر ہوتے ہیں، ہمارے لوگ سیلابوں میں ڈوب کے مرتے ہیں، پیسہ سارا ویسٹ پاکستان کھا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا اعلان ہوا کہ وہ 7 دسمبر کو ہوں گے، 7 دسمبر سے ملتوی کر کے پھر کہا کہ جناب 17 دسمبر کو ہوں گے۔ بہرحال اس کے بعد الیکشن کروا دیے گئے۔ 2 بڑی جماعتیں سامنے آئیں، عوامی لیگ ادھر سامنے آئی، اور یہاں سے بھٹو صاحب کی جماعت سامنے آئی۔ یہ سارے فگر بھی آج آپ کو دکھائیں گے کہ کتنے ووٹ کس نے حاصل کیے اور کتنے ووٹ کس نے حاصل کیے، کتنی سیٹیں کس کو ملی اور کتنی سیٹیں کس کو ملی۔ بہرحال آگے چلیے، تو یہ معاملات جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے گئے، ویسے ویسے پھر جو ہے ملک کے اندر ایک سیاسی گہما گہمی کا آغاز ہو گیا۔ اور یہ جو سیاسی گہما گہمی تھی یہ بڑی اچھی تھی، فروٹفل تھی اس حوالے سے، اگر اس کو ٹھیک طریقے سے چلنے کا موقع دیا جاتا۔ تو بہرحال شیخ مجیب نے اوور ویلمنگ میجورٹی حاصل کر لی، اور بھٹو صاحب دوسرے نمبر پر آئے۔ معاملات دن بہ دن خراب ہوتے گئے، دونوں طرف کوئی پیچ اپ نہ ہو سکا۔ جنرل یحییٰ خان کوئی فیصلہ نہ لے سکے کہ چلو اکثریتی پارٹی کے جس فرد کو بھی کہنا ہے حکومت بنانے کے لیے وہ حکومت بنائے۔ ان حالات کے اندر جو ہے شیخ مجیب کو گرفتار کر لیا گیا، غداری کا مقدمہ چلایا گیا، پوری بنگالی عوام سڑکوں پہ نکل آئی۔ یہ سارا آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے۔ وہ طیارہ کیس جو ہے، گنگا طیارہ اغوا ہوا، اس کا الزام لگایا گیا 2 کشمیری نوجوانوں کے اوپر، اور پھر چلتے چلتے معاملات اس لیول پہ آئے، پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی، اور آخر میں جا کے ہم نے سرنڈر کیا۔
16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ, और उसके बाद 20 दिसंबर को जो है आगा याह्या खान ने इस्तीफा दे दिया। अब थोड़ा मुख्तसर से पहले हालात इनके बयान कर लें, फिर हम आगे इन्हीं बातों को जो मुख्तसर आपको बताई हैं इनकी डिटेल में जाते हैं। आगा याह्या खान जो है, आगा मोहम्मद याह्या खान 1917 को पैदा हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया। उसके बाद 1938 में उन्होंने फौज में कमीशन हासिल किया। कहते हैं कि बड़ी यंग उम्र में ये ब्रिगेडियर के ओहदे तक पहुंच गए, 34 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र में मेजर जनरल हो गए, और 49 साल की उम्र में ये लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की, किंग्स कैडेट मुंतखब हुए। बड़े यानी जबरदस्त इनका इस लिहाज से फौजी कैरियर रहा। दूसरी जंग अजीम में मिस्र, सूडान, लिबिया, कब्रस, इन तमाम इलाकों में इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दी। क्योंकि ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, ब्रिटिश को हेड कर रहे थे, तो दूसरी जंग अजीम में ये मुख्तलिफ महाजों पर रहे। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि याह्या खान एक प्रोफेशनल थे, फौजी प्रोफेशनल थे, दलेर थे, सारा कुछ था उनके अंदर। लेकिन बेटा बाकी जो जाती मामलात हैं वो अलग हैं, उनके ऊपर मैं बातचीत नहीं कर रहा। मैं उनकी मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों आपको बता रहा हूँ। लेकिन हुकूमत करना जो होता है ना, सियासी मामलात जो होते हैं वो अलग होते हैं। फौजी मामलात तो देखें बड़े आसान होते हैं, सीनियर ने ऑर्डर दे दिया, अब इनकार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सियासी मामलात में क्या है, आप एक फैसला करते हैं, फिर उसको अमेंडमेंट करते हैं उसके अंदर, फिर उसको रिव्यू करते हैं, बाज़ औक़ात आपको पैचअप करना पड़ता है, बाज़ औक़ात अपने फैसलों को बदलना पड़ता है। ये सब चीजें जो हैं उसके अंदर चलती। ठीक है, अब देखिए इसमें जब 1945 में 46 में आप जो है स्टाफ कॉलेज में तैनात थे, इसी दौरान पाकिस्तान बन गया, तो आप स्टाफ कॉलेज कोयटा में पहले मुसलमान इंस्ट्रक्टर भी थे, और वहां पर आपने ट्रेनिंग की जिम्मेदारियां जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में आपने संभाली, और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी इन तमाम जिम्मेदारियों को निभाया। ये बाकी तफसील सारी इसमें इस हवाले से आ चुकी। और उसके बाद 1947 में जो है लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, उसके बाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पहले चेयरमैन भी ये बने, जिनकी सरकर्दगी में इस्लामाबाद के अंदर वर्किंग शुरू हुई जब कैपिटल यहाँ बनना शुरू हुआ। 1965 की जंग में छम जोड़िया सेक्टर जो है ये वहां पर इन्होंने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, और हलाले जुर्रत इनको मिला। मार्च 1966 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंच गए। सितंबर में आर्मी के कमांडर इन चीफ मुकर्रर हुए, और उसके बाद 25 मार्च को जब अयूब खान मुस्ताफी हुए तो ये चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और पाकिस्तान के सदर बने। अब बाकी की सूरत हाल वो आपके सामने आ रही है कि उसके बाद कैसे हुआ। मशरकी मगरबी पाकिस्तान के हवाले से जो इनके इक़दामात थे, अल्टीमेट ये मुल्क दो लख्त हुआ, और ये फिर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। अब देखते हैं जी इनके अमली इक़दामात क्या थे। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात कि जब ये मुख्तलिफ मामलात जो हैं वो चल रहे थे, उसमें याह्या खान का किरदार जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याह्या खान ये चाहते थे कि मैं एक इलेक्शन करवा के, मैं थोड़ा सा इनके मुतालिक ये बता दूं, एक इलेक्शन करवा के जो भी अक्सरियती पार्टी होगी उसको इख्तियार दूंगा, और वो फिर मुझे सदर के तौर पे मुंतखब कर देंगे, और इस तरह से मार्शल्लाह खात्मा हो जाएगा। और इस मकसद के लिए उन्होंने LFO जारी किया था, यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जिसे कहा जाता है। देखिए बेटा, इलेक्शन किसके तहत होने हैं, आप भी कानूनदान है माशाल्लाह सारे। हमारे जो इलेक्शन होते हैं वो 1973 के आइन के तहत होते हैं। 1962 का आइन तो मनसूख हो चुका है। अब इलेक्शन कैसे होंगे? अब उन इलेक्शन के इनकाद के लिए कानूनी हैसियत देने के लिए याह्या खान ने एक LFO यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है उसने जारी किया, जिसके तहत उसने कहा जी के इलेक्शन होंगे। ठीक है, अब वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को बाकायदा कानूनी हैसियत दी। अब सदर ने बाकायदा तौर पे सारे मामलात को संभाला,
اور اس کے بعد انہوں نے وزارت اطلاعات و نشریات کو ایک پریس نوٹ جاری کیا جس میں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور ان کے ساتھ جو آگے ان کی انتظامی کمیٹی جو ہے انتظامی کونسل اس کے ارکان کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ صدر مملکت جو ہے وہ انتظامی کونسل کو نظم و نسق کو چلائیں گے، اس کے بعد گورنر ہوں گے ایک مشرقی پاکستان کے ایک مغربی پاکستان کے، اور مغربی پاکستان میں جنرل عتیق الرحمان، مشرقی پاکستان میں جنرل مظفر۔ کابینہ انہوں نے تشکیل دی، اس میں صدر اس کو ہیڈ کریں گے، باقی جو وزراء ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں: ڈاکٹر اے ایم ملک، سردار عبد الرشید، اے کے ایم حفیظ الدین، نواب مظفر قزل باش۔ یہ قزل باش صاحب دیکھیں کہاں سے چلے ہیں، وہ یوب سے پہلے کی کابینوں میں بھی یہ رہے ہیں۔ مسٹر محمد شمس الحق، نوابزادہ شیر علی خان، مسٹر احسان الحق، مسٹر محمود ہارون، مسٹر اے آر کارنیلیس اور مسٹر واجد علی چودھری۔ اے آر کارنیلیس جو تھے یہ اس وقت ریٹائر ہوئے تھے بطور چیف جسٹس آف پاکستان، اور وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے طور پہ جو بعد میں انہوں نے اس وقت اعلان کیا جب 1971 کو جب انہوں نے سرنڈر کیا یا اپنا سٹیپ ڈاؤن کیا، تو وزیر اعظم نامزد کیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، اور نائب وزیر اعظم نامزد کیا گیا تھا اس وقت مسٹر نور الامین کو۔ لیکن یہ تو آخر میں جا کے ہوا سارا کچھ، اسٹارٹ میں تو صرف اوپر والی جو کابینہ میں نے آپ کو بتائی وہی کابینہ تھی۔ اچھا جی، بہرحال یہ سارے معاملات طے ہوئے، اور اس کے بعد 30 نومبر 1971 کو اسلام آباد کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ سارے معاملات طے کر کے انہوں نے کہا کہ ہم آگے چلتے ہیں۔ لیکن اس دوران حالات جو ہے وہ بگڑتے چلے گئے، اور جو مشرقی پاکستان میں جنگ کا آغاز ہوا جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، معاملات دن بدن ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے، اس کی وجہ سے پھر یہ ملک دولت ہوا۔ یہاں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ان کے انتظامی معاملات میں جو چیزیں سر بہتر بھی ہوئیں تھی۔ جی جی بیٹا۔ سر جب انہوں نے گورنمنٹ ٹیک اوور کی تھی اسی وقت انہوں نے مسٹر نور الامین کو وزیر اعظم اور بھٹو صاحب کو نائب وزیر اعظم کیا تھا۔ آخر میں جا کے یہ تھوڑا سا پوائنٹ انہوں نے آگے پیچھے کر دیا ہے، اور اس میں ڈیٹ بارہ ٹھیک ہے۔ جس وقت ادھر ڈھاکہ میں حالات خراب ہو گئے نا زیادہ، اس وقت بھٹو صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم نامزد کیا، نور الامین کو ساتھ میں نائب وزیر اعظم، اور جیسے ہی 16 دسمبر کو حالات خراب ہوئے تو 20 کو انہوں نے پھر ریزائن دے دیا۔ جب 20 کو ریزائن دیا تو پھر بھٹو صاحب نے صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ اب بھٹو صاحب کے پاس 3 عہدے ہو گئے، صدر کا عہدہ بھی ان کے پاس آ گیا، وزیر اعظم کا عہدہ بھی آ گیا، اور ساتھ میں سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ بھی ان کے پاس آ گیا۔ آپ کو پتا ہے بھٹو صاحب جو ہیں وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی رہے، اور یہ اس طرح سے 3 عہدے ایٹ اے ٹائم پھر ان کے پاس آ گئے۔ انہوں نے پھر کیا وزیر کیا خزانہ کہ جی وزیر خارجہ بھی تھے اس سے پہلے جو ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، بھٹو صاحب نے پہلے ایک عبوری آئین جاری کر دیا نا فوری طور پہ 1 سال کی مدت کے لیے، جو 1972 سے لے کر سمجھے کہ 1973 تک اگست تک چلتا رہا، اور اس دوران مستقل آئین کے اوپر کام جاری رہا، اور مستقل آئین جب بن گیا تو اس کو 14 اگست 1973 کو نافذ کیا۔ اچھا جی، سوات دیر چترال کی ریاستیں شامل ہو گئی پاکستان میں، مغربی پاکستان کی وحدت ختم کر دی۔ اب صوبے دوبارہ بحال ہو گئے، اور جو وحدت تھی مغربی پاکستان کی 1 یونٹ جو تھا اس کو توڑ دیا، اور صوبوں میں بلوچستان کے صوبے کا اضافہ ہوا، کوئٹہ اس کا کیپٹل بنا، شمالی علاقہ جات اس میں شامل کیے گئے، قبائلی علاقہ جات شامل کیے گئے، کلات، کراچی ڈویژن کا ضلع لسبیلا اور حیدرآباد کا نصیر آباد یہ بھی بلوچستان میں شامل کر دیے گئے۔ یہ پہلے بھی خیر بلوچستان میں تھے، لیکن یہ کیونکہ 1 یونٹ کی وجہ سے ان کی انتظامی تقسیم نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے بعد صوبہ سرحد کو الگ سے انہوں نے صوبے کا درجہ دے دیا، پنجاب بھی صوبہ بن گیا، اور اسی طرح صوبہ سندھ جو ہے وہ دوبارہ سے صوبہ بحال ہو گیا، لیکن ان کی باؤنڈری وال جو ہیں یا ان کی ٹیریٹری جو ہے وہ طے کر دی گئی۔ اسلام آباد کو کیپٹل ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اسی طرح ریلوے کا نظام جو ہے یہ صدر کے ماتحت آ گیا۔ ریلوے کا، وابڈا کا، یہ سب کے سب ادارے جو تھے نا بڑے ادارے،
یہ وفاق کے سپرد کر دیے گئے۔ نئے صوبوں کے گورنروں کو تعینات کیا گیا۔ بلوچستان میں لیفٹیننٹ جنرل ریاض الدین، سندھ میں لیفٹیننٹ جنرل رحمان گل، شمال مغربی سرحدی صوبہ میں جنرل خواجہ محمد اظہر خان، اور پنجاب میں لیفٹیننٹ جنرل عتیق الرحمان۔ اس کے بعد اصلاحی اقدامات انہوں نے کیے، بدعنوانیوں کی روک تھام کے لیے مستقل کمیٹی کا قیام، اور کہتے ہیں جی آغاز میں سخت ایکشن ہوا اور کہا گیا کہ جیسے تیسے بھی ہوگا بدعنوانی کو بالکل قبول نہیں کیا جائے گا، اور بدعنوان عناصر جو ہیں ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کافی ایکشن ہوئے اس کے اوپر وقتی طور پہ، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد معاملات پھر سیٹل ہو گئے، اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ اچھا، ایک اور یہ بڑا مزیدار آرڈیننس جاری کیا گیا کہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہونی چاہیے، یعنی دولت گردش کے اندر آنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ جو دولت کسی کے پاس ہے اس کو انویسٹ کرے اور کوشش کرے کہ اس کو گردش میں لے کے آئے اور اپنی دولت کو ڈکلیئر کرے۔ یہی وائٹ منی اور بلیک منی کا ہر دور میں یہ جھگڑا رہا ہے تاکہ اقتصادی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لازمی فوجی تربیت کا ایک قانون جاری کیا گیا، یہ بھی ایک اچھا قانون تھا جی۔ دیکھیں ہم ان کے میرٹس جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں ساتھ میں۔ آپ نے شاید سنا ہوگا یا آپ کے جو بڑے ہیں کوئی وہ آپ کو ضرور بتائیں گے، کوئی چاچو ہیں یا ماموں ہیں، کہ ان کے دور میں کالجز میں NCC ہوتی تھی، فوجی تربیت دی جاتی تھی طلبہ کو۔ ان کو فوجی وردی دی جاتی، ایک نائب صوبے دار یا حوالدار رینک کا بندہ وہ کالج میں آتا، اور وہیں ان کی رہائش، ان کو کمرہ ایک دیا جاتا تھا فوجیوں کو۔ ایک دو فوجی آتے اور وہ پوری بٹالین بناتے، اور ان طلبہ کو جو NCC کرنا چاہتے تھے ان کو باقاعدہ وردی اور بیلٹ اور یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی جاتی۔ سر یہ بنگلہ دیش ٹوٹنے کے بعد یہ اقدام اٹھایا گیا؟ نہیں، پہلے سے یہ اقدامات ہوئے۔ NCC یہ نیشنل کیڈٹ کور تھی، اس میں 20 نمبر دیے جاتے تھے طلبہ کو، اور آگے میرٹ کے لیے اگر جب کہیں انہوں نے داخلہ لینا ہوتا تو 20 نمبر NCC کے ایڈ کیے جاتے تھے۔ پھر جب ضیاء الحق صاحب آگے نہ تھے، ضیاء الحق صاحب چونکہ اسلامائزیشن کرنا چاہ رہے تھے، تو ضیاء صاحب نے حافظ قرآن کو بھی 20 نمبر دے دیے۔ ان کا جس طرح NCC والے کو 20 نمبر ملتے ہیں، جو قرآن کا حافظ ہوگا اس کو بھی 20 نمبر ملیں گے۔ اب بھی کوئی میرٹ میں مرحل 4-5 نمبر حافظ کو ملتے ہیں، اور کئی طلبہ کا اس طرح بھلا ہوا جی، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، ان کو 40 نمبر جو حافظ بھی تھے، NCC بھی کی ہوئی تھی، 40 نمبر تو وہ گھر سے لے کے چلتے تھے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ 20 دن ٹریننگ دی جاتی تھی فرسٹ ایئر میں، 20 دن سیکنڈ ایئر میں، اور پھر 2 دفعہ وہ قریبی فوجی چھاونی میں لے کے جاتے ہیں طلبہ کو، اور وہاں پر فائر رینج میں لے جاتے جہاں ان سے فائرنگ کروائی جاتی، یعنی بیسک جو تربیت ہے وہ ان طلبہ کو دی جاتی تھی۔ دنیا اسلام سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے جی، اور مراکش میں ہونے والی اسلامی کانفرنس کے اندر جو ہے یحییٰ خان گئے، اور کہتے ہیں کہ بڑا اچھا انہوں نے خطاب کیا، بڑے بڑے مسلم رہنماؤں سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے جناب بڑے دبنگ انداز میں کہا کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا۔ دیکھیں بیٹا، اس وقت کا پاکستان دنیا اسلام کا سب سے بڑا ملک ہے، جس کے 2 ونگ ہیں، ایسٹ ونگ اور ویسٹ ونگ، 2 اس وقت کے یہ ونگز ہیں، اور ایک بڑی طاقت اسے سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہ جو ایوب خان کی دکھاتے ہیں ویڈیو کہ وہ جناب امریکہ میں گیا اور صدر نے استقبال کیا، امریکی عوام سڑکوں پہ ہے، وہ سارا کا سارا اس دور کا ہے کہ جب پاکستان سیٹو سینٹو کا ممبر بھی تھا، اور جب پاکستان جو ہے ایک متحدہ پاکستان تھا، یہ اس دور کی بات ہے۔ اچھا جی، بہرحال دنیا اسلام کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہاں بات کی، اور آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم جو ہیں بہتر انداز میں اپنے معاملات کو لے کر آگے چلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے دیکھیے گا، اسلامی وزراء کی کانفرنس جو ہے وہ کراچی میں ہوئی 26 دسمبر 1970 کو، اور اس کانفرنس کے اندر جو ہے عرب مندوبین بھی آئے، اور اسی طرح فلسطینی اتھارٹی کے ممبران جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر شرکت کی، اور اس کا افتتاح صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے کیا۔ 28 دسمبر کو یہ کانفرنس ختم ہوئی، اور 29 دسمبر کو مشترکہ اعلان جاری کیا گیا کہ اس میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا
کہ وہ عربوں کے تمام مقبوضہ علاقوں سے اپنی فوجیں واپس بلا لے، نیز فلسطینی عوام کو ان کے جائز اور پیدائشی حقوق دیے جائیں اور انہیں اپنے وطن واپس لے جانے دیا جائے۔ یہ سارے اقدامات جو ہیں اس حوالے سے جو اسلامی کانفرنس ہے، مطالبات، اقدامات نہیں، مطالبات اسلامی کانفرنس کی، وزراء کی کانفرنس کے اندر یہ کیے گئے۔ اچھا جی، یہ لیگل فریم ورک آرڈر جی جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا، LFO، قانونی ڈھانچہ۔ دیکھیں بیٹا، قانونی کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو اختیار کرنا ہوتا ہے نا جی۔ آپ دیکھیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں نا، تو یونیورسٹی کی ایک باڈی ہوتی ہے اٹانومس، اس کا ایک سینٹ اور سنڈیکیٹ ہوتا ہے جو اس کے قوانین بناتا ہے، اس کے تحت یونیورسٹی کا نظام چلتا ہے۔ کل کو کوئی پرابلم ہو جائے کہ لو جی کسی کو رکھنا ہے، کسی کو نکالنا ہے، یونیورسٹی لاز دیکھے جائیں گے، طلبہ کے امتحانات ہیں، یونیورسٹی کے لاز دیکھے جائیں گے، اور دیگر معاملات ہیں، اسکالرشپس ہیں، اور جو بھی معاملات ہیں، اساتذہ کے معاملات ہیں، ان کی تقرری ہے، ان کی تنزلی ہے، ان کی ترقیاں ہیں، وہ کیسے ہونی ہے، یہ سب چیزیں طے کی جاتی ہیں، کیونکہ ایک ضابطہ موجود ہے نا، ادارہ چلنا آسان ہے۔ اب ملک میں آئین تو تھا نہیں، 1962 کا آئین تھا جو ایک ڈکٹیٹر نے اپنی مرضی سے بنوایا، اپنی خواہشات کے مطابق۔ جیسے ہی ڈکٹیٹر گیا، اس کے ساتھ ہی اس کا آئین بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے لیے قانونی ڈھانچہ بنایا گیا اور اس کے 5 اصول طے کیے گئے جی، کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، علاقائی سالمیت اور آزادی، دوسری بات اسلامی نظریہ کا تحفظ اور سربراہ مملکت کا مسلمان ہونا، تیسرا عدلیہ کی آزادی، شہریوں کے بنیادی حقوق اور جمہوریت کے اصول، صوبائی خود مختاری اور قومی سرگرمیوں میں تمام علاقوں کے لوگوں کی مکمل شرکت اور مقررہ مدت میں ایک صوبے کے مختلف علاقوں اور صوبوں کے درمیان عدم مساوات کو ختم کرنا، ایکویلٹی میں لے کے آنا جی سارے ملک کی عوام کو۔ یہ ڈھانچہ تیار کیا گیا۔ اہلیت نا اہلیت کا بھی اسی کے اندر فیصلہ کر دیا گیا کہ ہر وہ پاکستانی باشندہ جس کی عمر 25 سال سے کم نہ ہو اور صوبے یا مرکز کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے جس حلقہ انتخاب سے وہ کھڑا ہوگا، اس کی انتخابی فہرست میں اس کا نام درج ہوگا، یعنی وہ جا کے اپنا نام وہاں درج کروا سکتا ہے۔ یہ اب بھی یہی قانون چل رہا ہے، اس وقت بھی یہی قانون تھا۔ اس شخص کو انتخاب لڑنے کا اہل نہیں قرار دیا جائے گا جس کے دماغ میں فطور ہو، یعنی پاگل ہو، دیوانہ ہو، یا کسی مجاز عدالت سے جو ہے اسے اس حالت میں مبتلا قرار دے دیا گیا ہو، دیوالیہ پن کا شکار ہو، ذہنی دیوالیہ پن کا شکار ہو، یا اسے کسی جرم میں 2 سال یا اس سے کم کی سزا ہوئی ہو تو اسے رہا کر دیا گیا ہو، اور 5 سال کی مدت یا اگر زیادہ کے معاملے ہیں تو صدر مدت کم کر دیں تو وہ گزاری نہ ہو۔ اگست 1969 کے بعد کسی وقت بھی وہ صدر کی مجلس وزراء کا رکن رہا ہو اور اسے وزیر کا عہدہ چھوڑے 2 سال کی مدت نہ گزری ہو۔ یعنی یہ جو 2 سال کا قانون ہے نا، یہ بہت پرانا چل رہا ہے۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں نا تو آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ کو 2 سال پورے کر کے پھر آپ الیکشن لڑ سکیں گے، یہ سارا۔ اور اسی طرح آڈیٹر جنرل اور دیگر چیزیں، لاہور ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز، ان کے معاملات سارے اس کے اندر ڈسکس کیے گئے۔ انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا گیا جی، اور چیف جسٹس عبدالستار نے اس کے اوپر کام کیا۔ ووٹر لسٹیں دونوں ونگ کی تیار کر لی گئی۔ 5 اکتوبر 1970 کو کہا جی انتخابات منعقد ہوں، اور اس کے بعد انتخابات کے سلسلے میں باقاعدہ طور پہ کام شروع ہوا، اور یہاں تک کہ پھر چلتے چلتے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جسٹس عبدالستار نے بالغ رائے دہی، اس وقت بالغ رائے دہی تھی جی 21 سال کی عمر، ابھی 18 سال کر دی گئی، اس وقت 21 سال کی عمر۔ 5 اکتوبر 1970 کو کہا جی ہوں گے، لیکن وہاں سیلاب آ گیا مشرقی پاکستان میں، تو 7 دسمبر اور بعد میں 17 دسمبر تک ملتوی کر دیے گئے، اور 17 دسمبر کو پھر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کے ساتھ سامنے آئی۔ عوامی لیگ وہی 6 نکات 6 پوائنٹس آف شیخ مجیب الرحمان، اس کے ساتھ میدان میں آئی۔
اور مولانا باشانی جو تھے، جو تحریک پاکستان کے بھی ممبر تھے، ان کی جماعت نے اور انہوں نے بائیکاٹ کر دیا الیکشن کا۔ الیکشن ہو گیا جی، اور الیکشن کے نتائج جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ابھی آپ اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ انتخابات کے لیے قومی اسمبلی کی 313 نشستیں، 300 جنرل نشستیں اور 13 نشستیں خواتین کی۔ پنجاب کی 82 اور 3، ٹوٹل 85 جو ہے۔ سندھ کی 27 اور 1 خواتین کی ملا کے 28، سرحد کی 18 اور 1، اور بلوچستان کی 4 اور 1، اور مشرقی پاکستان کی 162 اور 7 خواتین کی ملا کے 169۔ آپ دیکھیں نا، ان کی 169 نشستیں کس وجہ سے تھیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ ان کی آبادی اس وقت ہمارے اس خطے کی آبادی سے زیادہ تھی، اور قومی اسمبلی کی سیٹوں کا یا صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کا جو تعین ہوتا ہے وہ آبادی کے تناسب سے ہوتا ہے۔ سب سے کم بلوچستان کی ہیں، حالانکہ رقبہ آج بھی اور اس وقت بھی بلوچستان کا سب سے زیادہ تھا، 43% رقبہ جی سر ایک کویشچن جی بتائیے۔ تو کہ ابھی پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے اوپر ہے اور بنگلہ دیش کی آلموسٹ 16 کروڑ یا 17 کروڑ ہوگی، تو یہ جی گیپ کس طرح اوپر نیچے ہوا؟ وہ بہرحال جی اس وقت جو صورتحال تھی، ان کی آبادی زیادہ تھی، اور ابھی ان کی آبادی واقعی کم ہے، اور یہ تو اب مختلف ان کے فیکٹر ہو سکتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے، کہتے ہیں جی جو سیلابوں میں بڑی تباہی ہوئی ہے ان کی، تقریباً ہر سال ان کے سیلاب آیا کرتے تھے، اور تقریباً 80 لاکھ سے زائد بنگالی جو ہیں انہوں نے مائیگریٹ کیا تھا ادھر انڈیا کی طرف، مغربی بنگال کی طرف، اور یہ بھی اس کا ایک فیکٹر ہے۔ 80 لاکھ کے قریب کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1 کروڑ۔ اب ان 1 کروڑ کے اوپر بھی اگر آپ شرح پیدائش 2.5 بھی لگا لیں پر اینم کے لحاظ سے، تو پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک بڑی آبادی کا طبقہ جو ہے ان کا وہ شفٹ ہوا ہے وہاں، بنگلہ دیش سے دوسری جگہ پہ، یعنی ہندوستان شفٹ ہوا۔ وہاں پر بڑے وہ چلتے بھی رہے ہیں، احتجاج بھی چلتے رہے ہیں، اور انڈیا میں جو بنگالی آ کے اس طرف آباد ہوئے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کئی ڈاکومنٹریاں بھی بنائی ہیں، فلمیں بھی بنائی ہیں، ان کو جس طرح مس ہینڈل کیا گیا ان بنگالیوں کو، وہ بھی ساری باتیں ہیں۔ ہندوؤں نے بڑا ان کو برا بلا بھی کہا اس اعتبار سے۔ کون سے سال میں مائگریشن ہوئی تھی ان کی؟ جی کون سے سال میں مائگریشن کی تھی انہوں نے بنگالیوں نے؟ دیکھیں یہ دو ان کے ہیں یہ ادوار، ایک تو آغاز میں انہوں نے کی ہے اور اس کے اندر زیادہ تر ہندو بنگالی تھے، 50 52 55 تک ان کی مائگریشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ گئے ہیں 71 کے بعد، 70 اور 71 کے بعد، کیونکہ جب شیخ مجیب قتل ہوا ہے اس وقت بھی حالات وہاں پر بڑے ابتر تھے، تو بہت سارے بنگالی جو ایسے تھے کہ وہ ادھر چلے گئے تھے، انڈیا کی طرف چلے گئے تھے۔ بارڈر سافٹ تھے ان دنوں، کیونکہ اندرا گاندھی نے ان کے ساتھ 25 سال کا ایک معاہدہ کیا تھا، تو ایک بڑی تعداد جو ہے بنگالیوں کی وہ ہندوستان کا جو بنگال ہے اس علاقے میں یا دیگر ہندوستان کے علاقوں میں آباد ہے، اور آج بھی آباد ہے۔ سر ایک کوسچن ہے، بہاریوں کے ساتھ البتہ بولا ہوا ہے جی، بہاریوں کے ساتھ البتہ، بہاری پتہ کون تھے؟ یہ صوبہ بہار جو تھا نا، وہاں سے ہجرت کر کے یہ پاکستان آئے تھے، اور یہ بہاری وہی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، کہ یہ بنگالی نہیں ہیں، بہاری ہیں، اردو بولنے والے صوبہ بہار کے، اور یہ بہاری آج بھی وہاں کیمپوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں محصورین، پاکستانی محصورین کہا جاتا ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں ملک کے مختلف علاقوں میں بہاری کالونیاں بنائی گئی تھیں، یہ آپ کے گجرانوالہ میں بہاری کالونی ہے، بہاری کالونیاں بنا کے یہ بہاری وہاں آباد کیے گئے، ان کو 5 پردے کی حکومت نے پلاٹ دیے، تو ان کو آباد کیا گیا۔ بہاری جو تھے وہ بیچارے جو ہے نا وہ بڑا پسے ہیں، اب بھی وہاں وہ اقوام متحدہ کے کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی بنگلہ دیش بن گیا نا، تو پھر بنگالیوں نے بڑی تعداد میں بہاریوں کو قتل کیا تھا، کیونکہ تمام تر جتنے بہاری تھے انہوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا، فوج سرنڈر کر گئی اور بہاری جو ہے پھر ان کے قابو آ گئے، انہوں نے پھر بڑے بہاری قتل کیے، ان کے ساتھ برا ہوا ہے بیچاروں کے ساتھ۔ جی بیٹا۔ 71 میں مائگریشن کی تھی،
یہ حالات کی سختی کی وجہ سے انہوں نے کی تھی یا وہ ویسے شیخ مجیب کے حامی نہیں تھے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں جو مین معاملہ تھا وہ معاشی معاملات تھے، اور یہ جو 70-80 لاکھ 7-8 ملین یہ جو بنگالی گئے ہیں، یہ کوئی ایک وقت میں نہیں گئے، بلکہ وہ میں ایک اسپیچ سن رہا تھا اس کی اوریا مقبول جان کی، وہ اس میں کہہ رہا تھا کہ 10 لاکھ بنگالی خواتین جو ہیں وہ ادھر ہیں، ہندوستان کے اندر ہیں، جو مختلف علاقوں کے اندر موجود ہیں، اور اس نے تو خیر کسی اور تناظر میں یہ بات کی تھی، وہ غربت کی وجہ سے، جو سیلاب آتے تھے اس کی وجہ سے، کیونکہ ہر سال سیلاب آتے تھے وہاں پر، اب معاملہ انہوں نے کیونکہ واٹر ریزروائر بنائے، انہوں نے جو دریاؤں کے پارٹ تھے ان کو انہوں نے چوڑا کیا، اور اب کافی حد تک انہوں نے سیلابوں سے نجات حاصل کر لی ہے، اب اس طرح سے سیلاب نہیں آتے، اور اس کے سر یہ اوپر مگر بڑی بھی پاکستان تو سیلاب جی سے بچا رہا ہے نا، مگر بھی مگر پاکستان بھی میں تو نہیں کوئی بڑا سیلاب؟ ہمارے یہاں تو اتنا بڑا کوئی سیلاب آج تک آیا نہیں ہے، ہاں سیلاب آتے رہے ہیں ہمارے یہاں بھی، اور یہ جو پیچھے سیلاب آئے ہیں نا ہمارے جتنے بھی، یہ شمالی علاقہ جات میں جو درخت کاٹے گئے ہیں ان کی وجہ سے آئے، اور ان سیلابوں کی مین کاز پتہ کیا، کہ جیسے ہی وہ پہاڑوں کے اوپر برف پڑتی اور سمر سیزن سٹارٹ ہوتا تو بڑے بڑے گلیشیئر گرتے، گلیشیئر جب دریاؤں میں گرتے تو پانی میں تو غیانی تو آتی ہے، اگر وہ درخت وہاں پر لگے رہتے تو اس کی وجہ سے برف جو ہے وہ پھر سلولی میلٹ ہوتی ہے، کیونکہ درخت جو ہے وہ ان کو بڑے بڑے جو گلیشیئر ہے سر وہ درخت زمین کو جکڑ کے رکھتا ہے نا؟ ہی زمین کو جکڑ کے رکھتے ہیں، بالکل، اور یہ اس کی ایک ریزن تھی۔ اب چلیں، وہ بعد میں خان صاحب نے بھی کافی سارے اقدامات کیے ہیں، اور لیکن اب بھی دیکھیں درختوں کو بننے میں بڑے سال لگتے ہیں، تو شاید معاملات جو ہیں آئندہ کے لیے کچھ اقدامات ان کرنے سے، اور یہ مسلسل اگر یہ شجرکاری ہوتی رہی تو پھر واپس اسی جگہ آ جائیں گے، کیونکہ ٹمبر مافیا بہت بڑا مافیا تھا ہمارے صوبہ سرحد کا، یہ جگہ جگہ اب بھی آپ چلے جائیں نا صوبہ سرحد میں، یہ بالا کوٹ کی سائڈ پہ یا سوات کی سائڈ پہ، تو محکمہ جنگلات کی چوکیاں ہیں وہاں پر، وہ باقاعدہ ٹرکوں کو چیک کرتے ہیں کہ لکڑی تو نہیں یہاں سے لے کے جا رہے۔ اچھا جی، بہرحال دیکھیے ان سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوا، اور اس میں پارٹی پوزیشن جو تھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ عوامی لیگ نے 151 نشستیں حاصل کی، اور یہاں سے کوئی سیٹ نہیں ان کو ملی۔ پیپلز پارٹی نے 81 سیٹیں حاصل کی جی یہاں سے، اور اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں تو دیگر جماعتوں کو کوئی خاص سیٹیں نہیں مل سکی۔ کنونشن لیگ جو کہ اس کی تھی ایوب خان کی، 7 سیٹیں اس کو ملی، قیوم لیگ کو 9 سیٹیں ملیں، آزاد ارکان تقریباً 16، جمعیت علماء اسلام کی 7، جماعت اسلامی کی 4، کنونشن مسلم لیگ نے 2، اور جمہوری پارٹی نے 1 نشست حاصل کی۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے، صوبائی اسمبلیوں میں 300 نشستیں ہیں جی پاکستان کی، مشرقی پاکستان کی، 180 پنجاب کی، سندھ کی 60، بلوچستان کی 40 اور سرحد کی 20 نشستیں اس میں شامل ہیں، اور یہ میرے خیال تھوڑا سا نا اس میں گڑبڑ ہو گیا، یہ 20 ہیں بلوچستان کی اور 40 ہے سرحد کی اس میں، اور کل ملا کے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو 621 نشستیں بنتی ہیں۔ ان کے نتائج جب سامنے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی پارٹی پوزیشن جو ہے، یہ تو آ گیا نا جی قومی اسمبلی کا چارٹ ہے، یہ 151 ہے عوامی لیگ کے نشستیں، کہ بنگالی جو ہے نا یہ یار بڑے نظریاتی لوگ ہیں، ایک نظریے پہ انہوں نے ووٹ دے دیا جی سب نے، اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جب وہ اپنی بات کے اوپر اڑ گئے ہیں تو بڑی تباہی بھی ہوئی ہے ان کی، بلکہ ایک فوجی کمانڈو تھے میرے محلے میں، وہ 71 میں ادھر قید بھی ہوئے تھے، اور ان سے میں نے یہ بات پوچھی تو کہتے ہیں کہ بنگالیوں نے بڑی قربانی دی ہے، کہتے ہیں اتنی کرویلٹی ان کے ساتھ ہوئی ہے نا، ایک گاؤں سے ایک گولی چلی ہے تو پورے گاؤں کے اوپر فائر کر دیا گیا ہے، اور آن کی آن میں 20 30 بنگالی، اور ننگ دڑنگ لنگیاں پہنی ہوئی اور جناب دھوتیاں پہنی ہوئی، اور کئیوں کے بدن کے اوپر کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ پھر لاشوں کی بدبو جب آتی تو پھر کمانڈر ہمیں کہتا کہ جناب ان کو دفنانے کا کو بندوبست کرے۔
کافی انہوں نے مار کھائی ہے، تب جا کے ان کو یہ سب کچھ ملا۔ بہرحال ادھر سے پیپلز پارٹی کو جی نشستیں مل گئیں اور ٹوٹل 81 سیٹیں تھیں۔ اب اقتدار کی رساکشی شروع ہو گئی، تو 22 سیٹوں کو ہم دیکھیں تو 300 میں سے تقریباً یہ 289 ہے غالباً، ایک منٹ، یہ 269 جی 69 269، اور مسلم لیگ کو یہاں پر ملی ہیں ٹوٹل 15 سیٹیں، جو کونسل مسلم لیگ ہے، اور پیپلز پارٹی کی ہیں جی 113 پنجاب میں سے ہیں اور 32 جو ہیں وہ سندھ میں سے۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کو کچھ سیٹیں ملی، دیگر پارٹیوں کو تھوڑی تھوڑی نشستیں ملی، لیکن مین دو سٹیک ہولڈر یہی تھے۔ اب مشرقی پاکستان میں دیکھیں بیٹا، حالات پتہ کس وقت خراب ہوئے ہیں؟ جب شیخ مجیب کو گرفتار کیا گیا نا، اچھا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں شروع سے رہا، ہم نے غدار بنائے جس کلچر کی طرح، غداری کا کلچر ہم نے پروموٹ کیا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ جس کے اوپر کوئی بات نہیں نہ بنی ہم نے کہا لو جی انڈیا کا پٹھو ہے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے، وہ یار انڈین ہے، یار پکڑ لو، یار غدار ہے، ٹریٹر ہے۔ اور اس وقت یہ ہوا کہ شیخ مجیب پہ الزام لگایا گیا کہ یہ غدار ہے اور اس نے انڈیا کے ساتھ مل کے ساز باز کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہاں حالات خراب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ حالات کیا خراب ہونے تھے، حالات اس لیے خراب ہو رہے تھے وہاں پر کیونکہ بنگالی کہتے تھے کہ جناب اب ہم جیت گئے ہیں تو ہمیں موقع دیا جائے حکومت بنانے کا۔ یا خان کوئی دبنگ فیصلہ نہ کر سکے، یہ گما گوں کی جو ہے وہ کیفیت میں تھے، اور کیا کریں، یہ پہلے شیخ مجیب سے انہوں نے بات چیت کی، مذاکرات کیے، جب وہ کسی طرف نہ لگا تو پھر یہ بھٹو صاحب کے پاس آیا، اور وہ بھی لاڑکانہ کی ملاقات بھی ان کی مشہور ہے کہ بھٹو صاحب کے پاس لاڑکانہ گئے تو بھٹو صاحب نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی، بلکہ یہ وہاں ہے تو عیاش مائنڈ تھے اور وہاں یہ شکار کھیلتے رہے، اور جناب ان کو خوب وہاں خوش کیا گیا، ساری ان کو سہولتیں دی گئیں۔ تو وہاں سے پھر یہ واپس آئے، ان سے پوچھا گیا کہ جی کیا کرنا ہے، یہ کہنے لگے جی کرنا کیا ہے، پھر اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے تو پھر حالات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو ماشاء اللہ دوبارہ نافذ کر دیں گے۔ اب اسی دوران انڈیا نے وہ جو ڈرامہ کیا طیارہ جو گنگا تھا اس کا، انہوں نے کہا کہ یہ کشمیری جو ہیں جنہوں نے اس کو طیارے کو اغوا کیا ہے، یہ پاکستان کی ایما پر سب کچھ ہوا ہے، اور وہ طیارہ لاہور لے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی مطالبات کیے کہ جناب کشمیری جو نظر بند ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے، کشمیر کو آزاد کروایا جائے، سو اینڈ سو۔ مین معاملہ جو تھا وہ انتقال اقتدار کا تنازع تھا۔ انتقال اقتدار کا تنازع کس وجہ سے ڈیڈ لاک کا شکار تھا؟ وہ 6 نکات تھے شیخ مجیب کے۔ ایک موقع درمیان میں آیا کہ شیخ مجیب کسی حد تک وہ دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اب اس میں یا خان یہ ایک شورٹی چاہتے تھے کہ نئی حکومت بنے گی تو وہ مجھے صدر منتخب کرے اور میرے انڈر یہ نئی حکومت بنے گی اور نیا آئین بنے گا۔ اب شیخ مجیب جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں مان رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ نہیں، لیکن 6 جو نکات تھے اس کے اوپر وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ جو کنورٹیبل کرنسی کی بات کی تھی اور ملیشیا کی بات کی تھی، ان 2 پوائنٹ کے اوپر سے بات ہو سکتی کہ اپنی الگ سے جو ملٹری ہے، ملٹری ایک مشترکہ ہی ہوگی جو پیراملٹری بنے گی، اور الگ الگ کرنسی نہیں ہوگی، کرنسی دونوں ونگ کی ایک ہی چلے گی۔ لیکن کیا ہوا، چیزوں کو مس ہینڈل کیا گیا۔ دوسری بات میں نے شاید اس وقت بھی آپ کو بتائی تھی، ایک بڑا بندہ درمیان میں موجود ہے۔ حسین شہید سہروردی فوت ہو چکے تھے، خواجہ ناظم الدین فوت ہو چکے تھے، مولانا باشانی جو تھے وہ اس سارے مخمسے میں آنا نہیں چاہتے تھے، یعنی کوئی ایسا بڑا بندہ جو ایکسیپٹیبل ہو دونوں طرف، وہ موجود نہیں۔ میں نے وہ بتایا تھا نا سہروردی صاحب کے متعلق، وہ کہتے تھے کہ میں ایک وجہ ہوں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو آپس میں ملانے کی، کیونکہ وہ ایک صلح پسند آدمی تھے اور ایسٹ پاکستان میں ان کی بڑی عزت تھی۔ 1945-46 کا الیکشن بھی انہوں نے جتوایا تھا ہمیں۔ اب کوئی بندہ ایسا نہیں تھا، یہ دیکھیں نا علاقوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ایک بڑی شخصیت آ جاتی ہے، دونوں فریق کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، یہ جو فیصلہ کر دے گا ہمیں منظور۔ اب یہ معاملہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے فوجی نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، آرمی پرسن جو ہوتا ہے اس کی ٹریننگ ہی نہیں سیاسی، کہتا ہے ہاں یا نہ کرو یار، مجھے بس جواب دو، کرنا ہے نہیں کرنا، بس فیصلہ جی کرو۔ سر، اوکے
ओके भी नहीं होता, यस या नो। यस या नो बस। इस वजह से हमने बड़ी मार खाई ना, वो जो ताशकंद का मुआहदा था उसमें हमने मार खाई, वो भी इसी वजह से कि हमारा निगोशिएटर जो था अयूब खान जो था वो बातचीत ठीक तरीके से ना कर सका, मजाक बना हमारा वहां। बहरहाल जी, ये मामला जैसे तैसे भी चलते रहे, बातें होती रहीं, और अल्टीमेट क्या हुआ कि शेख मुजीब ने जब सिविल नाफरमानी की बात की तो उसको फिर पकड़ लिया गया, अगरतला साजिश केस में उसको कैद किया गया, और वो मियां वाली जेल में था जी, यहां से उसको रिहा किया गया था। और उसके बाद जब एक्चुअली कहते सर, हैं, जी बेटा, जी जी, सर एक सवाल था कि सर हाँ जो जी, आम इंतखाबात हुए हैं, ये हमने पढ़ा है कि जो डेमोक्रेटिक टाइप वन मैन वन वोट के जो इंतखाबात हैं वो तो 1970 को जाके हुए हैं। जी बिल्कुल, तो मतलब कि हमें पता चलता है कि जो सही तर्ज की जो जमहूरी हुकूमत है वो तो अब जाके तश्कील दी गई है। तो सर इससे पहले भी जी हमने देखा बिल्कुल है है। कि किस तरह गवर्नमेंट्स बनती रही हैं। तो सर जो पहले गवर्नमेंट्स बनी हैं उनको भी हम डेमोक्रेटिक टाइप कहेंगे, और जो उनके अदवार में जो कानून साजी हुई है जैसे 1956 का आइन बना है और 1962 का जो आइन बना है उसको भी फिर हम जमहूरी तर्ज का आइन कहेंगे? देखिए, जो 62 का है उसको तो आप जमहूरी तर्ज का आइन नहीं कह सकते, वो तो एक डिक्टेटर ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बनवाया। हाँ, 56 के आइन को आप थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं, एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी आप इसको कह सकते हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त भी बड़ी तगड़ी थी, डरडी थी जिसको कहते हैं। जैसे कि आप देखें ना, सिकंदर मिर्जा इंटरव्यू कर रहा है जी वजीर आजमों के, इधर आओ जनाब इंटरव्यू करवाओ, आओ जनाब, हाँ भाई ये मामला आता है, बताओ जी। फिर ऐलान कर रहा है कि चलो जनाब इसको हम वजीर आजम बना रहे हैं। फिर उसका नून आ रहा है जी, आई चुंदरीगर आ रहे हैं जी, जी पैचअप हो गया जी हुसैन शहीद सोहरवर्दी के साथ। वो एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी आप उसको कह सकते हैं जो 1956 या 58 तक थी। लेकिन देखें कि इतनी कमजोर जमहूरियत जो थी वो भी इनको रास नहीं आई, उसके अंदर भी ये अपने लिए खतरा समझते थे। तो फिर आप मुझे खुद बताएं कि इस कदर कमजोर जमहूरियत को भी ये बर्दाश्त ना कर सके, तो फिर भुट्टो साहब या बेनजीर या नवाज शरीफ जब आजादाना फैसले लेंगे तो उनको फिर कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। मैंने हमेशा इस हवाले से आपसे ये कहा है कि जब भी कोई बंदा सीट पे बैठता है ना जी, उसको अपने इख्तियारात का इदराक उस वक्त होता है, उससे पहले नहीं होता। देखिए, हमारे जो हुक्मरान थे, सियासतदान जो थे, ये भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और हमेशा उन गलतियों को ये दोहराते रहे हैं। भुट्टो साहब ने 7 सीनियर जर्नैल जो है उनको क्रॉस करके जियाउल हक को बनाया कि ये बड़ा ताबेदार है। और वो जो वाकया आता है कि जियाउल हक सिगरेट पी रहे थे, उधर से भुट्टो साहब आ गए तो उन्होंने जलता हुआ सिगरेट जेब में डाल लिया, और जब वहां से धुआं निकला तो जियाउल हक साहब ने भुट्टो साहब ने जिया से कहा कि जनरल, यू बर्न पाकिस्तान आर्मी, कि तुम फौज को जला रहे हो। तो कहते हैं आगे से वो मुस्कुरा पड़े। और यहां तक भी है कि भुट्टो साहब जब जिया साहब बाहर सारा सारा दिन बैठे रहते थे भुट्टो साहब के दफ्तर के, तो वहां कहते हैं कि कई दफा बैठे बैठे भुट्टो साहब को ख्याल आता कि वो जनरल जिया बाहर बैठा हुआ है, तो वो कहते, वेयर इज माई मंकी जनरल, कहाँ है मेरा बंदर जनरल। तो साथ ही जनाब जिया साहब अंदर आते और झुक के सलाम करते, कहते सर, माई प्लेयर सर। इस कदर ताबेदारी जनाब उन्होंने की। तो लेकिन फिर देखें क्या हुआ, के बाद वही हुआ। आप देखें इसी तरह परवेज मुशर्रफ का जी की जो अपॉइंटमेंट थी, चौधरी निसार अली खान के घर में बैठ के ये सारे मामला तय हुए, क्योंकि उसका भाई था ना इफ्तिखार अली खान, वो लेफ्टिनेंट जनरल था, रिटायर्ड था, और वो सेक्रेटरी डिफेंस भी रहा, क्योंकि काफी सारे जर्नैल हैं चौधरी निसार के खानदान में। तो वहां उसके घर में बैठ के परवेज मुशर्रफ से मामला तय हुआ कि जनाब हम आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना रहे हैं। उसने कहा जी फिक्र ना करें, पूरी ताबेदारी करूंगा। फिर उसको रायविंड बुलवाया गया, मियाँ शरीफ से मुलाकात वहां हुई, और मियाँ शरीफ साहब ने खाना शाना खिलाया और सारा कुछ जो है सबकी सबकी थी, और कहा जनरल साहब ये मेरे बेटे आपके साथ पूरा तावन करेंगे, आप अपना काम करें, ये अपना काम करेंगे, मुल्क को तरक्की देनी है, ये अल्फाज है।
لیکن آپ دیکھیں پھر جب بندہ اختیارات میں بیٹھتا ہے نا تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یار میرے پاس تو بہت کچھ ہے، میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں۔ اب یہ بیلنس تو کسی جگہ بھی قائم نہیں نہ رہا، اور نہ ہی سیاسی جماعتوں نے اس چیز کو سمجھا، اس کا ادراک کیا کہ ہمیں جو ہے ان کو اپنے دائرے میں لانا ہے، اور نہ ہی فوج نے اس بات کو آج تک سمجھا کہ ہم نے قانون کے دائرے میں آنا ہے۔ میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا تھا نا تارڑ صاحب کا، کہ تارڑ صاحب سے جب استعفیٰ مانگا گیا، 4 جرنیلوں نے استعفیٰ مانگا، تو تارڑ صاحب نے کہا کہ میں تو ایک لیجیٹیمیٹ صدر ہوں، 504 ریکارڈ ووٹ لے کے آیا ہوں، منتخب صدر ہوں، مجھے آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جب تارڑ صاحب کو حکم ہوا نا کہ آج ہمارے صدر میں مشرف صاحب نے آ کے صدر کا حلف لینا ہے، تو آپ ان کے آنے سے پہلے خالی کر دیں۔ تو کہتے ہیں وہ نیک آدمی تھے نا، تو وہ صبح نماز پڑھی، اس کے بعد ناشتہ کیا، گاڑی پکڑی اور زور کی نماز کہتے ہیں لاہور آ کے پڑھی۔ کہاں وہ جناب اپنا حق جتا رہے تھے، اور کہاں جناب سکون سے آ کے پھر وہ بیٹھ گئے، اس کے بعد کوئی بیان بھی نہیں دیا انہوں نے، کوئی بیان دے سکے۔ چلیں بہرحال جی، یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے، ہمارا المیہ ہے۔ یہ معاملات دیکھیں ابھی چلتے ہیں کب، کتنی دیر تک، اور کب یہاں کوئی معاملات سیٹل ہوتے ہیں کہ ساری چیزیں آئینی دائرے میں آ جائیں۔ دیکھیں وکیل کیوں ہر دفعہ آمریت کے خلاف لڑتے ہیں؟ کیونکہ وکیل جو ہوتے ہیں وہ قانون کو سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ آئین پڑھتے ہیں، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں آپ پڑھتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس، لکھنے کا حق، بولنے کا حق، اظہار آزادی، اظہار رائے، یہ سب چیزیں، سیاسی جماعت بنانے کا حق، اپنے جو ہے احتجاج کرنے کا حق۔ اب اس لیے چونکہ وکلا اس سے واقف ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں پاکستان کے جو ہمارے وکلا ہیں ہر دور میں انہوں نے آمریت کے خلاف جہاد کیا ہے، ہر دور میں۔ اب وہ ایوب کی آمریت ہو، اس کے خلاف یہ سڑکوں پہ نکلے ہیں، ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف نکلے ہیں، اور اسی طرح یہ پرویز مشرف نے تو خیر ان کو وکیلوں کو بڑا مارا تھا وکلا تحریک کے اندر، آپ کو پتا ہوگا بڑے دنوں تک یہ بیچارے جیلوں میں رہے تھے وکلا تحریک کے اندر جو۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وکیل یہ بات کرتے ہیں کہ جی تمام ادارے کانسٹیٹیوشن کے تحت اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، کہ فوج کا ایک دائرہ ہے وہ اپنے دائرے میں رہے، حکومت کا ایک دائرہ ہے وہ اپنے دائرے میں رہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک بات دیکھی گئی ہے، آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کوئی بھی بندہ اپنے ڈومین کے اندر رہ کے کام نہیں کرتا، کوئی بھی بندہ، ایون سرکاری اداروں میں آپ دیکھیں کئی بندے 2 3 4 جو ان کے پاس جو اپنا کام ہے ان کا، وہ شاید ان کو ٹھیک طریقے سے نہیں آتا ہوگا، لیکن باقی سارے کام ان کو ٹھیک طریقے سے آتے، اور یہ معاملہ جو ہے ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ اچھا جی چلیے، بہرحال تو اس کے بعد کہتے ہیں جی شیخ مجیب کے 4 مطالبات سامنے آئے۔ اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں، معاملہ طے کر لیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پہلا کام کریں کہ مارشل لا ختم کریں، فوجی عملہ فوری طور پہ واپس جائے، کوئی فوجی یہاں نہیں رہے گا۔ مشرقی پاکستان میں اس نے کہا کہ جو احتجاج کے دوران لوگوں کا جانی مالی نقصان ہوا ہے اس کی تحقیقات کر کے اس کا ازالہ کیا جائے، اور اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو دیا جائے۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ اقتدار میں جو اکثریتی پارٹی تھی وہ تو شیخ مجیب کی تھی، اس کو اقتدار ملنا چاہیے تھا۔ اب اس نے یہ مطالبہ کر دیا، لیکن کیا ہوا کہ اس سارے معاملے کو عجلت کی نظر سے دیکھا گیا اور اس کو حل نہ کیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے حالات خراب ہو گئے، اور ایسی کھچڑی پک رہی تھی اس دوران کہ ہندوستان کی طرف سے تھریٹ آنے شروع ہو گئے، اور 1 2 ملاقاتیں بھی ہوئیں شیخ مجیب یحییٰ کی اور مسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، لیکن معاملات جو ہیں وہ اپنی صحیح سمت میں نہ آئے۔ الٹیمیٹ کیا ہوا کہ بھارت نے جو ہے اپنی فوجوں کو الرٹ کیا، اور اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، تیاری کرتے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش، ہم بنگال کی عوام کی، یعنی ایسٹ پاکستان کی عوام کی، بنگالیوں کی ہم حفاظت کریں گے، ہم ان کی اخلاقی مدد کریں گے، پاکستان پر ظلم کریں۔ یہ پلی اس نے لی، اور الٹیمیٹ کیا ہوا کہ بھارت نے پھر حملہ کر دیا، اور ادھر سے پاکستانی فوج بھی جو پہلے سے الرٹ کھڑی تھی انہوں نے بھی پھر حملہ کر دیا، اور دونوں طرف جو ہے وہ جنگ کا ایک جسے کہتے ہیں بگل بچ گیا، جس سے 1971 کی ہم جنگ کرتے۔
ابتدا میں انہیں کو خاص کامیابیاں نہیں ملی. جیش پور چٹاگانگ سلہٹ کے محاذوں کے اوپر ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی ہے اور اس کے اندر ہمارے بہادر فوجیوں نے تاریخیں بھی رقم کی. لیکن بیٹا بات پتہ کیا ہوتی ہے، کمانڈر اگر نہ ہو ٹھیک بات نہیں بنتی. جنرل موسیٰ خان تھا نا 65 کی جنگ میں، وہ فرنٹ فٹ پہ رہا، فرنٹ فٹ پہ. وہ ہیلی کاپٹر پکڑتا ایک محاذ سے دوسرے، دوسرے محاذ سے تیسرے. ایوب خان جو تھا وردی پہن کے آ گیا میدان میں، اور اس نے بھی جناب، اور میں نے اپنے والد صاحب سے یہ بات سنی، کہتے ہیں بیٹا اتنا جذبہ تھا کہ لوگ تاجر جا کے سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھلوں کی پیٹیاں لے کے، کھانے پینے کا سامان لے کے، اور جناب جہاں سے فوجی گزرتے ان کے ٹرک بھر جاتے تھے کھانے پینے کے. اور دن کے وقت جو ہے خواتین مساجد میں جا کے قرآن مجید پڑھتے، اور رات کو مرد حضرات جو تھے وہ مسجدوں میں قیام کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے. کہتے ہیں خاص اللہ کی مدد ہوئی ہے. اتنا ہمارے پاس اکوپمنٹ بھی نہیں تھا، اتنی ہمارے پاس طاقت بھی نہیں تھی. اور یہ جو چونڈا کے میدان کے اندر جو ٹینکوں کے نیچے ہمارے جوانوں نے جانے دے کے اپنے ملک کی حفاظت کی، یہ بھی ایک تاریخ ہے. دنیا آج بھی اس کے اوپر لکھتی ہے. دیکھیں باہر کی دنیا آپ کو اسٹڈی کرتی ہے پاکستانی کس مزاج کے لوگ، ان کو واقعات یاد ہیں کہ اپنے دفاع کے لیے جو ہے نا یہ خودکش بمبار بننے سے بھی گریز نہیں کرتے. ان کے لیے سوائے اسلام کے اور پاکستان کے کوئی اور پرائرٹی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بہرحال ہمارے حق میں جاتی ہیں. 1971 کی جنگ میں جیسے جیسے دن گزرتے گئے حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے گئے. پر ڈے کے حساب سے اس کی جو ہے نا تو آپ دیکھیے گا یہ لکھی ہوئی ہیں ساری کہ کس دن کیا ہوا، کس دن کیا ہوا. بہرحال معاملہ پہنچا جی 3 دسمبر 1971 کو تک، اور بھارتی فوج جو ہے وہ کافی حد تک کئی علاقوں سے پسپا ہو چکی تھی، اور دوسری طرف ہمارا یہاں کا محاذ بھی کھل چکا تھا. اور اسی طرح ہمارے اس وقت کے جو کئی فوجی افسران تھے انہوں نے بڑی شاندار کارکردگی سر انجام دی. لیکن چونکہ بیٹا جب حمایت حاصل نہ ہو اور عوامی حمایت حاصل نہ ہو، آپ کبھی جنگیں نہیں جیتتے. اس جنگ کے اندر عوام لا تعلق رہے کیونکہ ملک میں سیاسی انارکی پھیلی ہوئی تھی. بھٹو صاحب جو ہیں اقوام متحدہ گئے، وہاں روانہ ہوئے، اور اس وقت وزیر خارجہ کے عہدے سے وابستہ تھے، تو بطور وزیر خارجہ وہ وہاں گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پر بات چیت کی. پولینڈ نے جو اپنی قرارداد پیش کی تھی اس کے اوپر بات چیت ہوئی. امن کا جو پاکستانی فارمولہ تھا وہ یہ تھا کہ بھارتی فوج جو ہے اور مداخلت کار جو ہیں وہ یہاں سے انخلا ہو ان کا. اقوام متحدہ کے مبصر آئیں اور وہ آ کے ساری صورتحال کا جائزہ لیں، اور جنیوا کنونشن کے مطابق، اصولوں کے مطابق جو ہے اس معاملے کو طے کیا گیا. اب اس کے بعد آگے دیکھیے گا، اور کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی. پاکستان اور بھارت کی فوجوں کی واپسی بیک وقت عمل میں لائی جائے. 15 دسمبر کو بھٹو صاحب گئے ہیں سلامتی کونسل میں اور اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے. انہوں نے کونسل کے ایجنڈے کے پرزے کر دیے. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں پر کئی دنوں سے بحث جاری تھی لیکن نہ ووٹنگ ہو رہی ہے نہ اس کے اوپر پیش رفت ہو رہی. دیکھیں جتنے بھی ہوتے ہیں اجلاس سلامتی کونسل کے، ان کے اندر یہ طے ہوتا ہے کہ بات چیت ہوگی، اس کے بعد ووٹنگ ہوگی. آپ سنتے ہیں نا جی کہ 15 ارکان ہے سلامتی کونسل کے، لو جی ووٹنگ ہوئی آج کے اجلاس کے بعد، 14 ارکان نے جو ہے فلسطین کے حق میں ووٹ دے دیا، 15واں رکن جو ہے امریکہ باقی رہ گیا، اس نے قرارداد کو ویٹو کر دیا. یہ پچھلے دنوں یہی ہوا ہے نا. اب یہاں پر معاملہ خراب ہوا اور بھٹو صاحب نے یہاں پر پھر بڑی جذباتی تقریر کی. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے اتنے دنوں سے ذلیل ہو رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ہم پہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ کریں. ایجنڈے کی جو اس دن کی کاپی تھی وہ انہوں نے پھاڑی اور اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. اور جب وہاں سے وہ نکل گئے، باہر اخبار نویسوں نے ان کو گھیر لیا. انہوں نے کہا جی کہ اب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے اور ہم لڑیں گے. اور یہ بات انہوں نے یہاں تک کہی، انہوں نے کہا کہ ہم 1000 سال تک بھی جنگ کر سکتے. بہرحال وہ جذباتی بنا تھا ان کا یا کیا حقائق تھے اس اعتبار سے اس وقت
جن سے نہ یحییٰ خان اس وقت آگاہ تھے، کیونکہ یحییٰ خان کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ بالکل اس سے لا تعلق تھے۔ پتہ اس دن چلا کہ جس دن معاملات بالکل ہاتھ سے نکل گئے اور جو امیر عبداللہ خان نیازی جو کمانڈر تھے ایسٹرن کمانڈ، انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری پیچھے سے جو فوجی امداد جو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے اور معاملات اپنے ہاتھ میں نہیں رہے۔ انہوں نے پھر جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے ساتھ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یوں پھر جو ہے سقوط مشرقی پاکستان ہوا۔ 16 دسمبر کو معاملات طے کرنے کے لیے جگجیت سنگھ اروڑہ آئے، ان کے ساتھ جو دیگر افراد تھے انہوں نے معاملات بیٹھ کے طے کیے، چیزیں لکھی گئیں، ڈرافٹ تیار ہوا، اور ایسٹرن کمانڈ جو ہے لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ نے، اور اروڑہ کا تعلق جو ہے نا اروڑہ خاندان کا، یہ گجرانوالہ سے تھا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 1947 میں یہاں سے مائگریٹ کر کے اروڑہ خاندان جو ہے وہ مشرقی پنجاب میں جا کے آباد ہوا، اور یہ سکھ ہے اروڑہ ان کا جنرل جو ہے، اگر آپ نے وہ تصویر دیکھی۔ اور ضمانت نامہ لیا گیا جی، جنرل جگجیت سنگھ نے کہا کہ جناب آپ کا احترام کیا جائے گا، جنیوا کنونشن کے تحت آپ کو تمام مراعات دی جائیں گی، اور آپ کے جتنے فوجی اور جتنے سولین لوگ ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں سب کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اور ان چیزوں کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے ڈاکومنٹ کیا، اور پھر جو وہاں پر میدان ہے جی، بڑا مشہور میدان ہے ڈھاکہ کا، وہاں یہ سیرمنی ہوئی۔ حالانکہ کہتے ہیں سیرمنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال اس سیرمنی کو انعقاد کیا گیا، اور وہ ویڈیو موجود ہے، اور جس میں ڈاکومنٹ آف سرنڈر کے اوپر ہمارے جنرل امیر عبداللہ خان نیازی جو ہیں دستخط کر رہے ہیں، اور ادھر سے جگجیت سنگھ اروڑہ نے دستخط۔ جنرل یحییٰ خان کی ناکامی کے اسباب میں دیکھے جائیں اگر، تو کہتے ہیں کہ 1 یونٹ توڑ کر صوبے بحال کرنا، ایک آدمی ایک ووٹ کی بنیاد پر پیورٹی کا جو فارمولا تھا انہوں نے ختم کر دیا۔ حالانکہ یہ کوئی ناکامی کے اسباب نہیں، یہ تو ہونا ہی تھا، اس دفعہ نہ ہوتا تو نیکسٹ الیکشن میں ہو جاتا۔ ہاں البتہ ایک چیز جو ان سے خاص طور پہ ہوئی کہ وہ جو مارشاء اللہ کا انہوں نے ڈنڈا لٹکائے رکھا، اگر وہ مارشاء اللہ کی بجائے ایک انتظامی کونسل بنا دیتے یا ایک عبوری حکومت بنا دیتے، آج کل نہیں جیسے عبوری حکومتیں بنتی، یہ دیکھیں نا ابھی جو الیکشن ہوا 2018 کا، جسٹس ناصر الملک وزیر اعظم تھے، عبوری حکومت بنی نا، انہوں نے اپنی کابینہ بنائی۔ اس طرح کی کوئی عبوری حکومت بنا دیتے، خود تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے تو شاید وہ معاملات سیٹل ہو جاتے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بنگالیوں سے ویسی جان چھڑانا چاہتے تھے، اور کہتے ہیں کہ جب بنگلہ دیش بن گیا تو اس کے بعد کسی فوجی میس میں بیٹھے ہوئے کچھ فوجی افسران کے درمیان یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یار شکر ہوا جان چھٹی، یہ بنگالیوں سے بڑے گندے لوگ تھے بنگالی۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ یار میرا تو بالکل دل نہیں کرتا تھا وہاں جانے کو۔ آپ کو پتہ ہے نا فوج کا ایک ڈسپلن ہے، اگر ایک یونٹ آج گلگت بلتستان میں ہے تو اگلے 7-8 سال کے اندر وہ اپنی مختلف پوسٹنگ گھومتے گھومتے ہو سکتا ہے وہ کراچی کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی ہو۔ ان کو اس طرح سے ان کی موومنٹ ہوتی رہتی ہے، کسی جگہ پر بھی ایک یونٹ جو ہے وہ 3 سال سے زیادہ نہیں گزارتی، یونٹوں کو موو کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہلچل ان کے درمیان سارا سال چلتی رہتی ہے، اپوائنٹمنٹ اور پوسٹنگ۔ اور کہتے ہیں جس یونٹ کو آرڈر ہوتا نا کہ اس نے مشرقی پاکستان جانا ہے تو کہتے ہیں وہیں ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہم یہاں سے وہاں جائیں گے، کیونکہ وہاں سے وہ جاتے پہلے کراچی میں بیٹھتے شپ میں، اور جا کے چٹاگانگ کی بندرگاہ پہ اترتے، اور اس شفٹنگ میں اکوپمنٹ لے جانے میں، ساز و سامان لے جانے لانے میں بعض اوقات مہینہ لگ جاتا تھا شفٹنگ کے اندر۔ وہاں جا کے سیٹلمنٹ ہوتی، ٹھیک طریقے سے سیٹ ہوتے، اور جیسے ہی پھر ساتھ ہی اعلان ہوتا 3 سال کے بعد کہ جناب اب ان کو کوئٹہ شفٹ کر دیا جائے، وہاں سے پھر وہ اپنے تمبو کو بناتے سارے اکھاڑتے، پھر وہاں سے شفٹ ہوتے۔ تو ایک سر یہ نظام جو ایک سسٹم ہے۔ مجیب الرحمان کے 6 نکات، تو یہ بہتر حل نہیں تھا یہاں سے جانا؟ ان کی اپنی فوج ہوتی، جیسے صوبے کا نظام ہے 1 یونٹ۔ سر جب ایک قوم ہے وہ تو چل سکتی ہے، جب ڈیفرنٹ قومیں ہیں تو کیسے آپ مرج کر سکتے ہو؟ آپ نے اس دن بھی سر بتایا۔ جی بالکل صحیح۔ دیکھیں وہ اس میں کیا جا سکتا تھا، دیکھیں فوج کو دفاع کا جو نظام ہے نا
اس میں یہ تھا کہ مشترکہ کمانڈ کونسل بنا کے اس کو چلایا جا سکتا تھا. آپ ٹوٹلی ان کو بے شک اٹانومی نہ دیتے اس حوالے سے، لیکن مشترکہ کمانڈ کونسل بنا کے آپ اس کو جو ہے چلا سکتے تھے. سر اب جو آپ ابھی دیکھیں. جی بات کریں. سر جو ابھی ہو رہا ہے ظلم پٹھانوں کے ساتھ بلوچستان میں یا کے پی کے میں، یعنی ان کی اپنی سر پشتون وہ ایک قوم ہے، وہ ایسی نہیں ہے، وہ اتنی صدیوں سے 2000 سال سے چلتی آ رہی ہے. پشتون ہے، ان کو وائی ناٹ کہ اردو میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ ان کا سلیبس پشتو میں ہو، اور انگلش وہ سیکھ سکتے ہیں، انگلش کمیونیکیشن کی زبان، یا اردو کمیونیکیشن کی زبان تو ہو سکتی ہے، لیکن قومی زبان پشتو کو بھی کرنا چاہیے. اور یہ تو چلو پرابلمز ہے وہ فیس کر رہے ہیں، اور یہ بھی ان میں سے پرابلم ہے. جیسے بنگال میں سر ہم نے ظلم کیا، یہاں نہیں ہم کہہ رہے یہ جو پی ٹی ایم ہے ہم ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے تحفظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو جیسے بنگال میں مثلا ظلم کیا ہم نے، یہ کیا کہ ادھر سیلاب آتا ہے، ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کی، تو یہی یہاں ہو رہا ہے. سر بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی چلو سی پیک بن رہا ہے، وہ بھی ایک انٹرسٹ ہے. تو یعنی ان سے سوئی گیس کے مقام سے گیس نکل رہی ہے اور پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے، ان کو نہیں مل رہی. تو یہ جو سسٹم چینج ہو رہا ہے، جیوگرافیکل چینج آ رہا ہے، یہ طالبان ہے سر. ان کیس وہ اگر فتح کر لیتے ہیں، جو ڈیفینیٹ بات ہے نظر آ رہی ہے کہ وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں، جب تک جتنا مرضی نقصان ہو جائے انہوں نے فتح کر کے ہی رہنا. تو وہ اگر افغانستان میں آ جاتے ہیں تو کیا وہ ان بھائیوں کو، اپنوں کو، پشتون جو کہ ایک قوم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کیا وہ سپورٹ نہیں کریں گے؟ تو یہ چانسز نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ مل جائیں گے. تو پھر کیا یہ لڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ سر؟ جی بالکل، یہ خدشات موجود ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے نا، ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف پختون قبائل ہیں، اور یہ آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں اب بھی. ادھر ان کی شادیاں ہوئی ہیں، ادھر والوں کی ادھر شادیاں ہوئی ہیں. یہ قبائل ہیں. یعنی اگر آپ سمجھ لیں کہ چلے میں بات کرتا ہوں افریدی قبیلے کی، تو افریدی قبیلہ جو ادھر آباد ہے آدھا ادھر آباد ہے. اسی طرح ان کے اندر یوسف زئی ہے. یوسف زئی جو ہے وہ آدھے ادھر آباد ہے، آدھے ادھر آباد ہے. اسی طرح یاسین زئی قبیلہ ہے ان کا، یا محسود قبائل ہیں. محسود قبائل بھی ایسے ہی ہیں، وہ آدھے ادھر آباد ہیں، آدھے ادھر آباد ہیں. ان کے اندر آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ان کا کلچر ایک ہے، ان کا نظام ایک ہے اس اعتبار سے. تو اس کے اوپر ایک ہی حل مجھے تو نظر آتا ہے، جہاں تک تھوڑا بہت محتے ہیں تو یہ جرگہ ان کا بیٹھتا ہے تو فیصلہ کرتا ہے. ان کو موقع دیا جائے کہ یہ اپنے معاملات کو خود اس کو سیٹل کریں، اور ہم اس کے اندر کولیبریٹر بنے، نیگوشیٹر نہ سر بنے. ہم 18th امینڈمنٹ کا مطلب ہی یہی ہے سر. ہاں جی بالکل، اس کا مطلب یہی ہے. ہم اس کے اندر کولیبریٹر بنے. ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے، ہم آپ کی معاونت کرتے ہیں، آپ اپنے معاملات کو خود دیکھیں، اور ان کو اٹانومی دیں، ان کے اوپر تھوڑا سا اعتبار کریں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو وہاں جگہ جگہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں، جو سختی ہو رہی ہے، وہ یہی ہے کہ ان مقامی لوگوں کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا رہا. حالانکہ بڑا کام کیا ہے ہماری فوج نے. دیکھیں بیٹا، جو بات ماننے والی ہے، وہاں انہوں نے وہ جو یونس خان سٹیڈیم بنایا، سپورٹس کمپلیکس وہاں بنایا ہے، اربوں روپے خرچ کیا ہے. وزیرستان میں پوری مارکیٹیں بنا کے، اور وانا کے اندر اور دیگر جگہوں پہ، میر علی میں بڑے شاندار کالجز بنا کے انہوں نے مقامی انتظامیہ کے حوالے کیے ہیں. یہ سارے کام وہاں پر ہوئے ہیں. لیکن بیٹا بات وہی آتی ہے کہ جو ان کو کانفیڈنس نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. جو بد اعتمادی ہے نا، وہ بڑا کام خراب کر رہی ہے. اور بد اعتمادی اس وقت ہی ختم ہو سکتی ہے کہ جب یہ ان کو مکمل طور پہ اختیارات دیں گے، اور انہیں کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ اپنے معاملات. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں کتنا ان کا نقصان ہوا ہے. اور جب مشرف کے دور میں جرگہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے اوپر ڈرون مارا انہوں نے. 250 بندے تھے، جس میں ان کے بڑے بڑے مشران جن کو کہتے ہیں، جو بڑے بڑے ان کے لارڈز تھے، وہ بھی اس کے اندر شہید ہو گئے تھے. لیکن سر اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی وہ اب بھی کہتے ہیں کہ یار ہم سے بات کرو. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جو بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات ڈسکس کر رہے تھے نا، جب بھی کوئی بات کرے گا ان کے ساتھ نا، تو وہ سولین ہی ہوگا، وہی بات کر سکتا ہے.
اور وہ سر سویلین جس کو آپ اختیار دیں. جی بیٹا بات کریں. پٹھان کے ساتھ پٹھان سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو دنیا میں مجھے نہیں لگتا کوئی نسل ہو جو اس سے زیادہ وفادار ہو، اور اس کا بدلہ بھی بہت برا ہوتا ہے سر. اور اس کے بعد سر جو الحمدللہ یعنی سچویشن پھر بھی ٹھیک ہو رہی ہے، ہم کام کر رہے ہیں. وہ کس طرح کے دیکھیں نا، وہ مشرف ہے، اس نے کیا کیا. وہ نفرت اس لیے ہم سے کرتے ہیں پٹھان بھی کہ بھائی تم نے ہمیں مروایا ہے. وہ بلوچستان اکبر بگٹی کے ساتھ سر اس نے کیا کیا، تو وہ قبائلوں کا اس نے ستیہ ناش کر دیا. اور اس کے بعد یہ پی پی یعنی پاکستان پیپل پارٹی یا نون لیگ نے سب نے سر ڈرون کی اجازت دی. اور جو یعنی عمران خان کا اقدام ہے یہ کتنا یعنی فروٹفل ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کا، یعنی ہم ان پہ وہی بات ہے کہ اعتماد کریں، ان کا کام ان پہ چھوڑ دیں. اور سب سے بڑھ کر بات ہے کہ ہم ان کی جو آپس میں لڑائی ہے نا، وہ جو کہ چلتی جاتی ہے، ان کی روایت ہے سر، آپس میں وہ لڑتے ہیں، ان میں ہم انٹرفیئر نہ کریں. جیسے عمران خان کہہ رہا ہے وہ طالبان کرتے ہیں تو کریں، یعنی ہم نہ امریکہ کو سپورٹ کریں گے، نہ طالبان کو، نہ افغانستان یعنی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے. سو وہ اپنے ڈیسائیڈ کر لے، انہوں نے لڑتے رہنا، ان کا یہ روایت ہے، وہ نہیں بیٹھتے اس طرح. جی ٹھیک ہے. اچھا چلیے پھر انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی وہ کلاس اگلی کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، تو وش یو بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پھر انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی سر، اوکے، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اللہ اوکے. حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.